السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ 29واں پارہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 تک 3 آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی بالکل عروج پر تھی، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو استغفار کی تعلیم دیں، استغفار کا حکم دیا۔ استغفار اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا، یہ ہر خیر و بھلائی کی کنجی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا تم لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو، بے شک رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت غفار ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش نہیں ہو رہی ہے، استغفار کرو گے آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی، خوب بارش ہوگی۔ لیکن خوب بارش ہوگی ایسا نہیں کہ سیلاب آ جائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بارش ایسی ہوگی جو خیر و برکت کا، بھلائی کا سبب بنے گی، جس سے مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا۔ وَيُمْدِدْكُمْ، وہ رب تمہیں مزید عطا کرے گا، بڑھائے گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال و اولاد کے ذریعے سے، یعنی اللہ رب العالمین استغفار کی وجہ سے مال اولاد میں اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور پھر وہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، پھلوں کی روزی ملے گی، اناج پیدا ہوگا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے نہریں جاری کر دے گا، یعنی پانی کی کمی نہیں ہوگی، اناج کی کمی نہیں ہوگی، مال کی کمی نہیں ہوگی، اولاد کی کمی نہیں ہوگی۔ ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھلائی اور خیر عطا کرے گا، مال و دولت سے نوازے گا۔ کس نیکی کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، کہا اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہا کہ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، کہا بڑی غربت ہے، بڑی پریشانی ہے، فقر و فاقہ ہے، کہا استغفار کرو۔ پوچھنے والوں نے کہا کہ
مریض تین قسم کے لوگ آئے ہیں، سوال تین طریقے سے ہے، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے، کسی کو مال کی ضرورت ہے، کسی کو بارش کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ آپ نے تینوں کا علاج یہی کہا، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اسی صورت نوح کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا یہاں اللہ رب العالمین نے استغفار کے فائدے میں، استغفار کی برکت سے بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس میں سے یہ ہے کہ موسلا دھار بارش ہوگی، مال اولاد میں اضافہ ہوگا، اور پھر باغات اور پھلوں کی روزی حاصل ہوگی۔ اس وقت ہمارے یہاں اور خاص طور سے ہمارے علاقے میں بارش کی شدید ضرورت ہے، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بارش کا علاج کیا ہے؟ بارش نہ ہو اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار ہے، استغفار ہے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ یہ بادل آ رہا ہے، جا رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، گرمی شباب پر ہے، گرمی شدید ہے، حالت سب کی خراب ہو رہی ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ گناہوں کا بوجھ ہم پر بہت زیادہ ہو چکا ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں گے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور بارش کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ سارے مسلمانوں کو بارش کی نعمت سے سرفراز فرمائے، اور ہم سب کو قحط سالی کی فتنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔